رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ایسے موقع پر جب شدید تر اندرونی اختلافات کا شکار ہے، قیادت کا فقدان ہے، ایسے میں جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آگے آئیں، لیڈ کریں، ہم ان کے پیچھے تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ایسے موقع پر اور ان حالات میں پی ٹی آئی 5 اگست کو ایک بھرپور احتجاج کر سکتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے اس تحریک سے؟ دیکھیں، مقاصد کی بات تو بھی چھوڑ دیں کہ حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو ان کا حاصل ہو رہا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ ان کی جو تحریک ہے کسی نہ کسی لحاظ سے وہ زندہ ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کی سیاست کو ختم کر دی گئی ہے، یا جو ان کا منشور ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کہ تحریک، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک کو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں تو اس کو آپ تحریک کہتے ہیں، اس کو احتجاج کہتے ہیں۔ تحریک یہ ہوتی ہے کہ لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر مختلف ذرائع سے بات یہ کی جائے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا بلکہ تحریک انصاف کو عوام نے منتخب کیا تھا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں نا، وہ بات تو کہتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو منتخب شدہ ہیں، آپ کون ہے بات کرنے والے؟ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، عدالتوں نے کہہ دیا ہے، آپ کیسے بات اٹھاتے ہیں؟ 18 ماہ ہو گئے ہیں یہ بات دہراتے ہوئے، اور 18 ماہ میں ہمیں حکومت مزید مضبوط دکھائی دے رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے منتخب ہیں، وہ کہتے ہیں منتخب نہیں ہے، تو سیاسی تنازع تو موجود ہے ملک کے اندر، اور جب تک وہ سیاسی تنازع موجود ہے اس کو اب کسی طریقے سے آپ حل نہیں کر لیتے۔ تحریک تو چل رہی ہے، تو تحریک یہ چل رہی ہے کہ کوئی ہفتہ نہیں جاتا کہ جب آپ کے پروگرام میں ہم تحریک انصاف کے بارے میں بات نہ کریں، ہم ان کی جو تحریک کی دھمکی ہے اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو ایک تنازع کو کہتے ہیں پولیٹیکل کانفلکٹ یا کشمکش کی صورتحال میں آپ بے شک کہتے رہیں کہ حکومت مضبوط ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت مضبوط بے شک نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حکومت مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہ ہاتھ بہت مضبوط ہے۔ تو اگر حکومت مضبوط ہاتھوں میں بھی ہے، آپ صرف اپنی تاریخ کو نہ دیکھیں، دنیا کی تاریخ کو دیکھیں کہ وہ حکومت کب مضبوط ہوتی ہے۔ صرف اس سے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتا، یا پولیٹیکل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے سے حکومت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تنازع ہے، تنازع حل نہیں ہوا میرے نزدیک، اور اس تنازع کو زندہ رکھنے میں جو تحریک انصاف کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب 5 اگست کو کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تیاری کیا ہوتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن کیا لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا یا کہہ سکتا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ نکلیں گے۔ جب نکلیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ نکلے ہیں، نہیں نکلیں گے تو ہم کہہ دیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ 5 اگست کو کیا ہوگا، اور پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما ہیں انہیں بھی ابھی تک کچھ نہیں معلوم کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نہ ابھی تک کوئی پلان سامنے آیا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کیا صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں کر رہی، خصوصی طور پر جو 3 صوبے ہیں، سندھ، بلوچستان اور کے پی، یہاں پہ تینوں صوبوں میں پولیس کمزور ہے، اور جس طرز کا سی ٹی جی ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بنایا گیا پنجاب میں، وہ مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں یہ سارا کام ہماری افواج کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بلوچستان کی صورتحال کے پی کی نسبت زیادہ مخدوش ہے، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی ایک مؤثر نظام تھا کہ جہاں عوام سے رابطے تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، مختلف حوالوں سے۔ تب لیویز تھیں تو لیویز کافی مؤثر تھیں،
اور انگریز اس کو سیاسی مقاصد کے لیے قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ریفارمز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی حکومت تیار نہیں ہے کہ ریفارم یہ ہونی چاہیے کہ ہر ضلع میں پولیس ہو اور مؤثر ہو۔ پولیس کا تعلق ہی ہوتا ہے عوام سے، وہ واحد ادارہ ہے، اور عدالتیں ہیں، باقی ادارے بھی ہوتے ہیں، تعلیم ہے۔ پولیس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ عوام کے اوپر نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں جو عوام دشمن ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کون آ رہا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے صرف سرداروں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا ہے، آپ ریاست کو نہیں پھیلا رہے، مؤثر کر رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ریاست کے ویکیوم میں دہشت گرد اور پروکسیز اور باہر کے ایجنٹ وہاں پہ مقام بنا لیں گے۔ اب یہ جہاں تک سوچ اور باقی چیزوں کا تعلق ہے، یہ آپ آسانی سے نہیں ختم کر سکتے۔ پہلی بات اور آخری بات، طاقت کا استعمال ہوتا ہے طاقت کے خلاف، آپ کو وہ کرنی ہوگی۔ جب ان کی آپ کمر توڑتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، تب وہ مجبور ہو کے مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں۔ یہ پاکستان کو ایک ذہنی طور پر آپ کو تیار ہونا ہوگا کہ یہ ایک لمبی جنگ آپ نے لڑنی ہے بلوچستان کے اندر۔ میں آپ کو مثال ترکی کے دیتا ہوں۔ کرد رہنما اور کرد وہاں پہ دہشت گردی کرتے رہے، اور انہوں نے، اس کا میں ابھی نام بھول رہا ہوں، اس کو ترکی کے انٹیلیجنٹ ایجنسیز نے کسی اور ملک میں جا کے پکڑ کے گرفتار کیا تھا اور اس کو لے آئے تو وہ جیل میں بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پچھلے 30-40 سال سے لڑ رہے تھے، آخر انہوں نے معاہدہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ آپ کو یہ طویل جنگ لڑنی پڑے گی دونوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو پروکسیز افغانستان سے آ رہے ہیں اور یہ پروکسیز جو اس وقت بلوچستان میں متحرک ہیں، اس کے لیے تیار ہو۔ لیکن ایک طویل جنگ ہم نے پہلے بھی لڑی ہے اور 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔